بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں واسق شیرازی۔ جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ کون سا ایسا ملک ہے جو 2 مہینے کے اندر تمام شہری مسلمان ہو گئے۔ اس ملک کی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری آپ کو بتاتے جائیں گے کہ وہ کس طریقے سے 2 مہینوں کے اندر پورا ملک جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا۔ ان کے رایا سے لے کر بادشاہ تک تمام لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور وہ صرف 2 مہینے کے اندر۔ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل مالدیپ ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کے شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی بھی کام کرتے رہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے، اور حد درجے توہم پرست بھی۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک غفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ غفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ غفریت رات اس بت خانے میں گزارتا، اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ غفریت کے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قراندازی ہوتا تھا، اور اس بار قراندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے، اور دور سے آئے اس مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ غفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ غفریت غصہ ہو جائے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا ہے۔ وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ غفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار منہ بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داغی مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور غفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا، اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے، اور اس مبلغ اور داغی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام بھی کر گئے۔ تو دوستو، یہ وہ ملک تھا جسے مالدیپ کہا جاتا ہے، اور اس مالدیپ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ باقاعدہ سندن اس کی تحریر ہے، اس میں حقائق ہے، اور یہ دنیا کے اندر واحد اسلامی ملک ہے جس میں 100% لوگ مسلمان رہتے ہیں۔ ان کی آبادی جو ہے 100% ہے، اور وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے صرف ہی اسلام یعنی مسلمان ہونا شرط ہے، اور بس یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اس طرح کے اپڈیٹس اور اس طرح کے نئے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ تب تک واسق شیرازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ